اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم محترم دوستو، میری تحقیق کے مطابق سورہ زلزلہ ہے وہ کائنات کے بننے کی طرف رہنمائی ہے، اور سائنسدان اس تھیوری کو جو کائنات کے بننے کی تھیوری ہے اس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ تو اس تھیوری کو آپ بگ بینگ کہہ لیں یا کوئی بھی نام دے دیں، تو مقصد کائنات کیسے وجود میں آئی تھی اس کی طرف رہنمائی ہے۔ تو سورہ زلزلہ میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ارض کا جو لفظ ہے یہ کائنات، اس کو کائنات بھی کہتے ہیں، اور جو زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ زلزل سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایک وائلنٹ موومنٹ، ایک پرجوش تحریک۔ دوسری آیت مبارکہ میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق جو سائنسدانوں نے بیان کیا ہے کہ کائنات پہلے ایک سنگل واحد تھی، نقطہ واحد تھی، سنگل پوائنٹ تھی، پھر وہ تیزی سے انفلیشن ہوئی، اور انفلیشن کے نتیجے میں پہلی قوت جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس وہ علیحدہ ہو گئی تھی، اور پھر اس میں سے بیسک پارٹیکل جسے کوارکس اور گلون کہتے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو یہ وَأَخْرَج یہ خرج کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب باہر کی طرف نکلنا، خروج، اور اس سے چیز کا خارج ہونا، یہ وہ گریویٹیشنل فورس کا علیحدہ ہو جانا، اور خرج سے مال بھی مراد ہے، تو یہ اس کی طرف رہنمائی ہے۔ تو وہ انفلیشن ہوئی، اور پھر خرج مال بھی نکلا، اور اخراج گریویٹیشنل فورس کا جو اگلا لفظ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا یہ ثقل ہے، تو ثقل سے گریویٹیشن ہے، یہ گریویٹیشنل فورس کی طرف رہنمائی ہے۔ تو یہ جو صورت مبارکہ ہے اس کی دو آیتوں میں یہ الفاظ جو ہیں یہ اس طرف رہنمائی ہے کہ کائنات ایک تحریک کے نتیجے میں پھیلی، اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے جب وہ ٹھنڈی ہوئی تو اس میں سے جو پہلی چیز وہاں سے خروج ہوا جس کا وہ گریویٹیشنل فورس کا تھا، اور اس میں بیسک پارٹیکلز وہ سیپریٹ ہوئے تھے۔ پھر تیسری جو آیت مبارکہ ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ما لہا، یہ ما بھی ہے اور لہا علیحدہ علیحدہ بھی ہے، لیکن یہ جیسے اسکال میں ثقل اور ہا علیحدہ ہے، اور زلزال میں زلزل اور ہا علیحدہ ہے، اسی طرح ما لہا میں مال اور ہا علیحدہ ہے۔ تو یہ وہ مال وہ میٹر کی طرف رہنمائی ہے، جب وہ وجود میں آیا تو اس کی شکل وہ انسان کی ہوگی، جو موجودہ ہم جس کی حیت دیکھتے ہیں، تو انسان انس سے بنا ہے، تو انس سے انس بھی بنا ہے جس کے حمادی ہوں، جو معاشرتی طور پہ رہتے ہیں، تو وہ انسان ہے، تو وہ ایز اے ہول یونیورس کی طرف رہنمائی ہے۔ پھر چوتھی آیت میں یومئذ تحدث اخبارہا یہ حدث کا لفظ ہے، تو یومئذ یہ ماڈرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، اس کو ایک دن کو بھی یوم کہتے ہیں، ماڈرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایک مخصوص وقت کو بھی یوم کہتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے اور ماڈرن زمانے کی طرف رہنمائی ہے کہ وہ تو حدث یہ حادثے کا لفظ ہے، اور اس سے ہی حدث بنا ہے، اس سے جو جس کا مطلب ہر چیز کا وجود میں آ جانا، اور یہ حادثہ بھی ہے، اور یہ بگ بینگ ہے۔ اس کو بگ بینگ کا نام دے دیں، اس کو حادثے کا نام دے دیں، کسی چیز کا بھی نام دے دیں، لیکن وہ واقعی اپنی جگہ ہوا ہے، اور وہی قرآن حکیم بیان فرما رہے ہیں۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہ تحدث کا لفظ حادثہ بھی ہے، حدث بھی ہے، تو یہ حدث کے بعد یومئذ تحدث، اور اس سے حدیث بھی ہے، اور حدیث ایک خبر ہے، جیسے میں نے ایک حدیث سنی ہے، وہ خواب کے ذریعے بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور بصری والے سے دیکھنے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ حدیث ہے۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا یہ خبر ہے، انفارمیشن ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماڈرن زمانے میں اس کی خبر، انفارمیشن آپ لوگوں کو اس حادثے کی انفارمیشن کے طور پہ مل جائے گی، اور وہ انفارمیشن، وہ ریڈیشن، وہ لائٹ ہے جو ہماری ٹیلیسکوپس جو ہے نا اس کو کیپچر کر رہی ہیں۔ تو وہ جب اس لائٹ کو جو وہ انفارمیشن ہے جو ہم کاسموس سے لے رہے ہیں، وہ لائٹ کی صورت میں، ریڈیشن کی صورت میں جو بھی ہماری ٹیلیسکوپ اس کو کیپچر کر کے اس کو ڈیٹا بنا رہی ہیں، وہ انفارمیشن ہے۔ تو اس انفارمیشن کو سائنسدانوں نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا ہے، تو یہ اس طرف رہنمائی ہے۔ السلام علیکم۔